دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اے نبی آپ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے اور نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں کسی بھی نسبت سے، دین کی نسبت کوئی بھی جڑی ہوئی ہو وہ بھی ضروری ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس نقل و حرکت کو قبول فرمائے اور اس کو اصل بنا کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے ابھی کہی گئی یا اس سے پہلے آپ نے سنا یا اس کے بعد آپ سنیں گے، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے میرے بھائیوں بزرگ دوستو آخرت کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، نماز چھوڑ دیں گے تو ہمیں کیا سزا ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہماری محنت دنیا پہ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، لیکن دینی لائن سے محنتیں کتنی ہو رہی ہیں اور حالات کیسے آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حالات کا آنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ جیسی ہماری محنت ہونی چاہیے ویسی نہیں، جیسا ہمارا کام دین کا ہونا چاہیے ویسا کام ہمارا نہیں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ حالات کے ہم شکار ہو رہے ہیں، پوری دنیا حالات کا شکار ہے، ہمارا ملک بھی حالات کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ سے کہا ایک وقت آئے گا کہ باطل طاقتیں تمہیں لقمہ تر سمجھ کر کے کھانے کی کوشش کریں، جیسے بھوکا آدمی کھانا پا جائے تو کھا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حدیث کا مفہوم اس قسم کا ہے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، تعداد میں کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ صحابہ نے اپنے آنکھوں سے کامیابی دیکھی تھی، صحابہ نے یہ دیکھا تھا کہ باطل طاقتیں کتنی بھی بڑی ہوں لیکن وہ اسلام کے نام پر تھراتی تھی، کانپتی تھی، ڈرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ جیسے زبردست بادشاہ حاکم وقت صحابہ کے نام کے اوپر کانپتے تھے، تھراتے تھے۔ جس جنگ میں شریک ہو گئے صحابہ گئے، اللہ نے ان کو فتوحات کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے فلاں جگہ کے اوپر ایک جماعت بھیجنا ہے، کتنے لوگوں کو بھیج دیا جائے، کتنے لوگ جائے، مختلف رائے آ رہی ہے، مختلف مشورے آ رہے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تنہا میں کافی ہوں، مجھے بھیج دیا جائے، تنہا بھیج دیا جائے۔ تو کسی صحابی نے ان کو ٹوکا، خالد تمہارے اس جواب سے تکبر کی بو آ رہی ہے، اتنا بڑا لشکر اس کے مقابلے میں تم کرو اکیلے مجھے بھیج دیا جائے، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہ حقیقت بات یہ کبر نہیں ہے، تکبر نہیں، بلکہ ایمان کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کیا کہ جتنے بے ایمان ہیں یہ سب کے سب مردہ ہے، ایمان والا زندہ ہے۔ تو مردوں کے مقابلے میں ایک آدمی کافی نہیں ہے کیا؟ یہ تھا صحابہ کا ایمان اور ان کی ایمانی قوت اور ان کے اندر کے ولولے اور جذبے۔ آج میرے بھائیوں بزرگوں دوستو وہ جذبے، وہ ولولے، وہ قوت ہماری کہاں چلی گئی؟ ہم کہاں کھو بیٹھے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اطاعت کیا کرتے تھے، وہ بات مانا کرتے تھے۔ کیسا مانتے تھے؟ مسجد کے باہر ایک صحابی چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے فرما رہے بیٹھ جاؤ،
کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ. اور آپ نے خطبہ دیا. مسجد کے اندر جو صحابہ تھے بیٹھ گئے, سنا. جب خطبے سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی دروازے کے اوپر بیٹھے ہیں, ان کے سر کے اوپر کوئی بوجھ بھی ہے, وزنی چیز بھی رکھے ہوئے ہیں, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم کیوں بیٹھ گئے؟ یا رسول اللہ آپ کی آواز کانوں میں پڑی تھی, بیٹھ جاؤ. تو اسی وقت میں بیٹھ گیا, اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ یہ اطاعت تھی صحابہ کی زندگیوں کے اندر. بات مان لینا, بس مان لو, اسی میں کامیابی ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, تو وہ صحابہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ چکے تھے, اللہ کی نصرت دیکھ چکے تھے. ان کو کیسے اس جملے کے اوپر اطمینان ہو جاتا کہ لوگ قومیں تم کو نگل جائیں گی, مسلمانوں کو ختم کر دیں گی؟ یہ کیسے ان کو یقین ہو؟ تو پوچھ لیا یا رسول اللہ کو اس وقت تعداد ہماری کم ہوگی کیا؟ کہا نہیں, تعداد بہت ہوگی, تعداد تمہاری بہت ہوگی, لیکن تمہارے اوپر وہن ڈال دیا جائے گا. کیا وہن؟ وہن کیا چیز ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا وہن ہے حب الدنیا, حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری, دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری. یہ چیز آج ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی. ہائے دنیا, ہائے دنیا. جنت ہمارا ٹھکانہ تھا اور جنت میں ہمیں اپنی مرضی کی زندگی ملنا ہے انشاءاللہ, لیکن دنیا میں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہماری چاہت, ہماری خواہش, ہمارا بستر نہ چھوٹے, ہمارا گھر نہ چھوٹے, اور جب ملک الموت آ جاتے ہیں تو سب چھوٹ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ حضور فرما رہے ہیں. میرے بھائیوں, بزرگ, دوستو, جس نبی کے دل میں اپنی امت کی محبت ہو, درد ہو, کڑن ہو, ہر وقت کڑتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کڑتے تھے کہ اللہ پاک کو تسلی دینی پڑی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر ایمان نہیں لاتے؟ میرے بھائیوں, بزرگ, دوستو, وہ کڑن ہماری کہاں چلی گئی؟ آج ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے. ہماری گھر والیاں, عورتیں, مستورات نماز نہیں پڑھ رہی, احساس نہیں ہے, اس لیے کہ آخرت کا یقین دلوں سے نکل چکا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, ہم جو زبان سے کہتے ہیں دل میں اس کو اتار لے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کا فیصلہ کر لیں. اس وقت سے آنے سے پہلے کہ اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سنو, اگر تم نے میرے دین سے روگردانی کی, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, تمہاری جگہ کے اوپر دوسری قوموں کو ہم لا کر کے کھڑا کر دیں گے, دوسرے قوموں کو لا کر کے کھڑا کر دیں گے. ثم لا يكونوا امثالكم. قرآن کہتا ہے وہ تم جیسے بزدل نہیں ہوں گے, تم جیسے بے دین نہیں ہوں گے, دین سے روگردانی کرنے والے نہیں ہوں گے. میرے بھائیو, بغداد میں کیا ہوا؟ تاریخیں اٹھا کر کے دیکھو, تاریخیں پڑھو. تاتاریوں نے حملہ کیا. بغداد جو صدیوں علم کا گہوارہ رہا ہے, محدثین پیدا ہوئے ہیں, حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں. جب تاتاریوں نے حملہ کیا ہے سب کو تہہ تیک کر دیا, سب کو نیست و نابود کر دیا. دین سے ہٹے تو اللہ کی مدد اٹھ گئی, اور وہی تاتاری ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی تو دوبارہ پھر بغداد پھر اسلامی مملکت بن گئی. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, یہ باتیں اندر سے نکل رہی ہیں. مجبوری, آج حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں, اپنے گھروں میں احتجاج کرو, اپنے گھروں کے اندر ایک ہلچل مچا دو, اپنے رشتہ داروں میں ہلچل مچاؤ, اٹھو نماز کے لیے, اللہ کے دین کو زندہ کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو. نبی کی سنتیں پامال ہوں, نبی کی سنتیں چھوڑی جائیں, اور نبی کی اطاعت کا ہم دعویٰ کرنے والے ہوں, نبی کے طریقے سے ہم کو نفرت ہو. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, صحابہ کو کتنی محبت تھی. دسترخوان کے اوپر ایک لقمہ گر گیا, اٹھا کر کے کھانا چاہا تو بازو سے کوہنی ماری, اوہ یہ تو بادشاہوں کا دسترخوان ہے, نیچے سے لقمہ اٹھا کر کے کھا لو گے تو لوگ تمہیں حقیر سمجھیں گے, ذلیل سمجھیں گے. میرے بھائیوں, صحابی تڑپ گئے,
دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت تھی، وہ تڑپ گئے اور کہتے ہیں اَأَدْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ آج میرے بھائیوں سوچو ذرا، ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہے کیا؟ ہمارا سونا سنت کے مطابق ہے کیا؟ اسلامی شریعت کسی چیز کو منع نہیں کرتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے سارے کام تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے لگ جاؤ۔ اور میرے بھائیوں آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بھی سنت پر عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوگا اس کی ہم سفارش کریں گے، میدان محشر میں شفاعت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہی ہم سب کے لیے سہارا ہے۔ انہی کی شفاعت سے اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دیں تو بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میری سنتوں کو چھوڑے گا من ترک سنتی فلم ینل شفاعتی، جو میری سنتوں کو چھوڑے گا میری سفارش سے میری شفاعت سے وہ محروم ہوگا۔ میرے بھائیوں سوچو ذرا، آج فرائض کے بھی ہمارے ٹھکانے نہیں، سنتوں کے بھی ہمارے ٹھکانے نہیں، کیوں؟ دنیا کی محبت دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اب غفلت میں پڑے رہنے کا وقت نہیں ہے، بیدار ہو جاؤ، اٹھو، اپنی اپنی غفلتوں کو اتارو اور ایک تحریک چلاؤ، تحریک نماز، تحریک دین، دعوت و تبلیغ کی محنت یہ ہمیں جھجوڑ رہی ہے۔ آؤ ایک محنت دیا ہے تم کو اللہ نے، اس محنت کے سائے میں لگ جاؤ، اس محنت کے پیچھے آ جاؤ، پوری زندگی جو ہے دین کے اوپر آنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں اس لیے آج گشت کا دن تھا، ماشاءاللہ حضرات نے گشت کیا ہے، اس کو رسمی گشت مت بناؤ، اس کو فارمیلٹی والا گشت مت بناؤ، ایک ایک ایمان والے کے پاس جاؤ، ایک ایک ایمان والے کے پاس، وہ ہمیں گالیاں تو دے گا تو گالی کھانے کی سنت زندہ ہو جائے گی، ہمیں مارے گا تو نبی کے اوپر پتھر چلائے گے وہ سنت زندہ ہوگی، لیکن درد ہو اندر سے، کڑھن ہو اندر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر چلائے گئے طائف میں، لہو لہان ہو گیا جسم، خادم کہتا ہے فرشتہ آ گیا یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں طائف کی طرف سے دونوں پہاڑوں کا ابھی ملا دیتے اور طائف بستی کو چکنا چور کر دیتے۔ نبی کا غم دیکھو، نبی کی طرف دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، جسم لہو لہان ہے اور مقام کتنا بلند ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی ہے، ان کو زخم آیا ہے، جوتی مبارک کے اندر خون بھر گیا ہے، لیکن ایک درد ہے، ایک فکر ہے، ایک کڑھن ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو، اور کڑھن یہ ہے اللہ کے بندے اللہ کے دین میں آ جائیں، یہ فکر لیو، اپنی بستی کو دین کا نمونہ بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے چند لوگوں کو ہی صحیح، آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اللہ نے توفیق دی ہے، اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو اللہ کے یہاں ایک حجت بن جائے گا، حجت۔ مسلمانوں تم کو ہم نے توفیق دی تھی، تم ہر گھر میں کیوں نہیں میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے گئے؟ کیا اللہ کے ہم جواب دیں گے؟ اس لیے طے کرو یہ کام بھی کام سمجھ کر کے کرنا ہے، اور امت کا ایک درد کڑھن پیدا کرنا ہے، ہمارا کوئی بھائی بے نمازی نہ رہے، ہمارے گھر میں کوئی فرد بے نمازی نہ رہے، ہمارے رشتہ دار کوئی بے نمازی نہ رہے۔ جاؤ کبھی ان سے صرف اسی غرض سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ کہ آج ہم فلاں رشتہ دار کے جا رہے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، میں اپنی بہن کو سمجھاؤں گا، میں اپنی خالہ کو سمجھاؤں گا، میں اپنی نانی کو سمجھاؤں گا، میں اپنی دادی کو سمجھاؤں گا، میں اپنے پھوپھیزاد بھائی کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اس سے بچانے کے لیے ہم فکر مند بن جائیں، ہم فکر مند بن جائیں۔ اس نبی کی امتی ہے جس نبی نے ہماری تکلیف کو سن کر کے تین دن تک کئی دن تک کے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جہنم میں جانے کی بات امتی کی آ گئی، جبریل امین نے بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہوا ہے جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، اتنی محبت کرنے والے نبی تھے ہمارے۔ اس نبی کی تعلیمات ہیں جو اللہ نے ہم کو پہنچائی ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارا آپ کا کام ہے۔ آج طے کرو مسلمانوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس کام کو اوڑھنا بچھونا بنائیں گے۔ بلغوا عنی ولو آیا، تم پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک بات تمہیں معلوم ہے، ایک بات اندر کے جذبے سے میرے بھائیوں پہنچاؤ گے۔ ایک بار آدمی تم کو برا بھلا کہہ لے گا لیکن دوبارہ کہے گا، یہ آدمی اندر کے طلب کے ساتھ آتا ہے، اس کی بات سنو۔
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بڑا علمی بیان ہوتا تھا، عام طور سے لوگ علماء ان کے بیان کو سمجھ نہیں پایا کرتے تھے۔ اس بیان کے اندر لکھا ہے کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر موجود تھے اور تشکیل کیا۔ بتاؤ بھائی کون کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ ایک میواتی کھڑا ہو گیا، مولوی جی میرا نام لکھو، مولوی جی میرا نام لکھو۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ میواتی سے پوچھتے ہیں، میاں کی بات، بڑے میاں کی کون سی بات تمہارے بھیجے میں آ گئی؟ کون سی بات سمجھ میں آ گئی تو تم نے نام لکھوا دیا؟ کہا کچھ نہیں سمجھ میں آئی ہے، اتنا سمجھ میں آیا ہے اگر ہم نام نہ لکھیں گے، نہ لکھوائیں گے تو یہ مولوی مر جائے گا۔ وہ درد، وہ کڑھن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کو بھی اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے وہ نبی کی وراثت میں اپنے اندر کڑھن پیدا کرے۔ یہ کام کڑھن والا ہے، یہ کام رونے والا ہے، راتوں کو اللہ سے مانگنے والا ہے۔ اے اللہ اس کام کی برکت سے ہمیں بھی دین پر چلا دے، ہماری بستی کے 100% لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اس پر محنت کریں گے تو یہ محبتیں دنیا کی کم ہوں گی اور آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی اور پھر سارے اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے بتاؤ بھائی کون کون لوگ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکلنے والے ہیں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے ناموں کا آپ اظہار تو کریں، نکلوائیں گے اللہ، ترتیب تو اللہ بنانے کی توفیق دیں گے۔ اس لیے جن حضرات کا ارادہ ہو وہ کھڑے ہو۔ تو صحابہ پر آئے ہیں، انہوں نے برداشت کر کے دین کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ 13 سالہ مکے کی زندگی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دین کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر کے انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ خیر کے دروازوں کو کھول دے، شر کے دروازوں کو بند کر۔ دعا کر لی جائے۔